السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے یوم ولادت کے تعلق سے جو باتیں اس سے پہلے بھی بتایا تھا اور ابھی آگے اور کچھ بتانے جا رہا ہوں، تو وہ زیڈ چینل کے ذریعے آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کر رہا ہوں۔ یہ زیڈ چینل جو ہے آپ سب کے لیے حق بات اور دین کی باتیں جو بہتر سے بہتر ہے آپ تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں۔ تو آپ اس چینل کے لیے بھی دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو بہت ساری ترقی عطا فرمائے اور آپ کے سامنے دین کی باتیں اور نیوز وغیرہ سب آپ کے سامنے بہتر سے بہتر پیش کرے۔ میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے یوم ولادت کے تعلق سے جو ہے 3 حدیثوں کا حوالہ دیا تھا۔ ان حدیثوں کے ذریعے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کا اعتبار کیا ہے اور اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ بھی رکھے۔ تو میں 3 حدیثیں آپ کے سامنے پھر ایک بار تھوڑا تھوڑا پیش کروں گا آپ کی یاد آنے کے لیے کہ پہلی حدیث حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پیر کے دن یعنی منڈے کے دن میں پیدا ہوا ہوں اور اس دن روزہ رہتا ہوں۔ اور دوسری حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو 1400 سال پہلے یہ بتا دیا تھا کہ یوم ولادت میں آدم علیہ السلام کے یوم ولادت میں دن کا اعتبار ہے اور وہ دن جمعہ کا دن ہے۔ اور تیسری حدیث آپ کے سامنے جو پیش کی گئی تھی وہ ابو لہب کے تعلق سے ہے جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ وہ کفر میں مرے ہیں لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سن کر جس باندی نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر دی تھی تو خوشی میں آپ نے اس باندی کو آزاد کر دیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کے اس خوشی کے جو عمل آپ نے کیا تھا باندی کو آزاد کرنے کا، اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ابو لہب کو عذاب میں تخفیف کرتے یعنی کمی کرتے ہیں اور وہ کمی جو ہے ہر پیر کو کرتے ہیں۔ تو یہ 3 حدیثوں سے ہم کو پتہ چلا کہ یوم ولادت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کا دن ہے اور دن کا اعتبار ہے۔ تو اب یہ جو ہر پیر کو روزہ رہنا یہ ایک بہت بڑی یعنی مشکل ہے کہ ہر آدمی جو ہے ہر پیر کو روزہ رہے یوم ولادت میں۔ تو ہم کو جب بھی موقع ملے، جب کبھی موقع ملے پیر کے دن روزہ رہنے کا، تو زندگی میں کبھی بھی یا خاص ربیع الاول کے مہینے میں 4 پیر آتے ہیں، اس میں کسی بھی پیر کو یوم ولادت مان کر آپ روزہ رکھیے۔ اگر روزہ رکھ نہیں سکے تو ہر پیر کو آپ یہ مانیں، ہر پیر کو یہ مانیں کہ آج یوم ولادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیر کا دن ہے، آج یوم ولادت ہے اور ہم روزہ نہیں رہ رہے ہیں کسی وجہ سے، لیکن ہم جو ہے اس دن کوئی گناہ کا کام نہ کرے، نیکی کے کام کرے، گناہوں سے بچے، نیکی کے کام کرے، درود اور سلام کی کثرت کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کیجیے، کیونکہ پیر کے دن
یوم ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہی، اور پیر کے دن بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو پیر کے دن یہ دونوں چیزیں ہیں، تو ہم جو ہے روزہ رکھ لیں، اگر روزہ نہیں رکھ سکے تو پھر ہم گناہوں سے بچیں، جس طرح سے خاص کر جو ہے بد نگاہی سے بچے، کیونکہ یہ جو ہے پتہ نہیں چلتا انسان کو ہم کتنا گناہ کر دیتے ہیں اس کے اندر۔ تو خاص کر ہم سب سے پہلے اس دن بد نگاہی سے بچیں، اور اس دن ہم احترام کریں، ادب اور احترام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے، اور ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں پیر کے دن، تو ادب اور احترام سے ہم بد نگاہی سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، اور جو بہت سارے گناہ جو ہم ایسی کر بیٹھتے ہیں تو ان سب گناہوں سے بچیں، اور اللہ کے بندوں کی خدمت کریں، اور اس دن کسی ایک آدمی کو کھانا کھلا دیں۔ تو اگر ہر پیر کو ایک آدمی کو اگر آپ کھانا کھلاتے ہیں، چاہے ایک دوشہ ہی کیوں نہ ہو 20 روپے کا، یا خاندان میں جو ہے جو اپنے لوگ غریب ہوتے ہیں یا محلے میں ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے آپ پیر کے دن یہ مان کر کے آج یوم ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آج ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو چاول کا تھیلا بھیج دیجئے۔ اور اسی طرح مدرسے میں جو ہے بچے اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، تو ان مدرسوں میں بھی جو ہے آپ سال بھر میں 1 یا 2 بار جیسے بھی سہولت ہو آپ کو، پیر کے دن یوم ولادت ہے مان کر، اس دن اللہ کے سامنے ہمارے اعمال بھی پیش ہوتے ہیں، یہ بھی مان کر آپ مدرسوں میں بھی جو ہے بچوں کو چاول کے تھیلے دیجئے، تاکہ وہ کھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اسی طرح ہماری بہت ہی اچھے انداز میں ہمارا جو عمل اللہ کے یہاں جاتے رہے گا۔ تو یہ جو ہے ہم پیر کو جو ہے روزہ نہیں رکھ سکے تو ادب اور احترام سے ہم گناہوں سے بچتے ہوئے، نیکی کے کام کرتے ہوئے، درود اور سلام کی کثرت کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے ہوئے اپنا دن گزاریں، کیونکہ ہم اگر اس طرح سے دن گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری جو پیر کی دن کی جو نیکیاں ہوں گی اس کی برکت سے ہم منگل اور چہارشنبے کو بھی جو ہے بہت اچھا وقت گزاریں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ وہ حرارت ہوتی ہے ہمارے اندر، تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے منگل اور چہارشنبہ بھی جو ہے بہتر سے بہتر گزاریں، بچتے رہیں گناہوں سے، نیکی کے کام کرتے ہوئے۔ پھر جمعرات آئے گا تو جمعرات کے دن بھی ہمارے اعمال جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو اس دن بھی روزہ رہیے۔ اگر روزہ نہیں رکھ سکے تو پھر اس دن بھی گناہوں سے بچیے، نیکی کے کام کریے، درود و سلام کی کثرت کریے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کیجیے۔ پھر انشاءاللہ جمعہ آئے گا، جمعہ تو عید المومنین ہے، ویسے بھی ہر آدمی جمعے کے دن جو ہے آدمی کو دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ آج جمعہ ہے، کیونکہ وہ ماشاءاللہ بہت اہتمام سے جو ہے جمعہ گزارتے ہیں، درود و سلام کی کثرت کرتے ہیں، اور گناہوں سے بچتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے ہیں۔ تو جمعہ بھی ہمارا اچھا گزر جائے گا۔ اسی طرح ہفتہ اور اتوار بھی جمعے کی برکت سے، جمعرات کی برکت سے ہم اگر کوشش کریں گے تو وہ بھی اچھا گزر جائے گا۔ اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ روز جو ہے اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو ہمارے یہاں جو ہے کام پہ لگاتے ہیں، فجر اور عصر کے وقت میں ان کی شفٹنگ ہوتی ہے، اور وہ روز جو ہے ہمارے اعمال لکھتے ہیں۔ ہم کو جو ہے یہ بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہمارے اعمال فرشتے لکھ رہے ہیں، اور پیر اور جمعرات کو خاص کر یہ بھی ہم کو یاد رہنا چاہیے کہ اس دن ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں۔ اور پیر کے دن ہم کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ساتھ ساتھ کہ آج یوم ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو اس طرح سے ایک ہفتے میں اگر ہم ترتیب بنا لیں گے تو پچھلی زندگی میں اور اب آنے والی زندگی میں ہم اگر دیکھیں گے تو ہمارے گناہ انشاءاللہ اگر ہم ترتیب رکھیں گے اور یاد رکھیں گے تو ہم کافی گناہوں سے بچتے رہیں گے اور نیکی کے کام کریں گے، اور لوگوں میں بھی جو ہے انشاءاللہ لوگ بھی محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر تبدیلی آئے گی، کیونکہ جب آپ یہ سب
یاد رکھیں گے پیر اور جمعرات کو اللہ کے یہاں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور پیر کو یوم ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ادب اور احترام سے اگر ہم گزاریں گے تو لوگ بھی محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر تبدیلی آئے گی، اور وہ تبدیلی انشاءاللہ تعالی ہر انسان کو، ہم کو اور آپ کو انشاءاللہ تعالی اللہ سے بہت قریب کر دے گی، اور ہم کو جو ہے انشاءاللہ تعالی اس یوم ولادت کی برکت سے ہم کو جو ہے اللہ تعالی نجات کا ذریعہ بھی انشاءاللہ عطا کریں گے۔ تو یہ جو ترتیب بنا کے ہم کریں گے تو اس کے اندر انشاءاللہ کافی ہم کو فائدہ ہوگا۔ اب جو ہم کام کرتے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ ہم کو اجر دیتے ہیں، بہت اجر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس خاص یوم ولادت کے تعلق سے میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ابو لہب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، کفر میں آپ کا انتقال ہوا، کافر تھے، لیکن کافر رہنے کے باوجود بھی آپ نے اس وقت میں خوشی کا اظہار کر کے اس باندی کو جو آزاد کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ابو لہب کو جو ہے مرنے کے بعد ان کو عذاب میں تخفیف کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو انعام دے رہے ہیں۔ حالانکہ کافروں کے لیے جو ہے جو بھی وہ لوگ نیک کام کرتے ان کو مرنے کے بعد کوئی اجر نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ہے، صرف اور صرف پتہ چلا کہ صرف یوم ولادت کی خوشی کا اظہار کرنے پر ہی کافر کو بھی جو ہے مرنے کے بعد اجر مل رہا ہے، ورنہ کسی کو کافر کو جو ہے اس کے علاوہ یعنی یوم ولادت کی خوشی کے علاوہ کسی کا جو ہے اس کو انعام نہیں ملتا۔ وہ سب اس کو اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو دنیا میں ہی دے دیں گے، لیکن مرنے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی اجر نہیں دیں گے سوائے ایک یوم ولادت ہے۔ تو آپ سوچئے کہ کتنی اہم جو ہے یہ یوم ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ خوشی کا اظہار کرنے پہ کافر کو بھی اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اجر دے رہے ہیں۔ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایمان والوں کو یوم ولادت کی خوشی کا اظہار اگر ہم شریعت کے دائرے میں رہ کے علماء دین سے معلوم کر کے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روزے کو لے کر ہم پیر کے دن جو آپ نے رہا اس طرح سے اگر ہم کریں گے تو پھر ہم ایمان والوں کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر دیں گے، اتنا بہتر اجر دیں گے، اتنا زبردست اجر دیں گے کہ ہم وہ اجر دیکھنے کے بعد ہم پریشان ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کتنا بہترین اجر دیے، اور مغفرت بھی ہو جائیں گی، ہماری جو نجات بھی ہو جائیں گی، اور ہم کو اس میں بہت سارے فائدے ہوں گے۔ اور آپ اگر یہ یوم ولادت کے ذریعے اگر آپ جس طرح سے ترتیب بتائے گی اگر آپ کریں گے تو پھر ہم کو اس کے دنیا میں بھی فائدے انشاءاللہ تعالیٰ نظر آئیں گے، اور آخرت میں تو ہم تصور نہیں کریں گے اس کے ہم کو کتنے فائدے ہوں گے، کیونکہ یوم ولادت سال میں 52 ٹائمز آتا ہے۔ تو ہم ہمیشہ یہ ادب سے رہیں پیر کے دن، اور جب کبھی موقع ملے روزہ رہیں، یا پھر کم سے کم ربیع الاول کے مہینے میں 4 بار پیر آتا ہے، 5 بار، اب کے ہو سکتا ہے 5 بار پیر آئے، کیونکہ پہلی تاریخ ہی پیر کی ہے اب کے انشاءاللہ تعالیٰ، اگر چاند جیسا کیلنڈر کے حساب سے آیا تو اس دن کم سے کم 5 پیر آ رہے ہیں اب کے، تو انشاءاللہ ایک آدھ پیر کو موقع نکال کے آپ روزہ رہیے، اس کے فائدے آپ کو زندگی میں بھی آپ کو نظر آئیں گے، اور مرنے کے بعد تو بہت بہترین اجر آئیں گا، ملیں گا آپ کو، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ اجر اللہ تعالیٰ ہم کو دیں گے۔ تو پھر یہ جو ہم کو اجر ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو یوم ولادت میں اجر تو دے رہے ہیں یہ تو معلوم ہے، کافر کو دے رہے تو ایمان والے کو کتنا دیں گے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو پھر اجر تو انشاءاللہ ہم کو ملے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا کوئی بھی نیک کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتے، اور یہ اجر نیکی یہ جو ہے مرنے کے بعد جو ہے ہم کو اس کا فائدہ ہوگا، مرنے کے بعد آخرت میں اس کا ہم کو فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نیک کام ہم جو بھی کرتے ہیں اس کا بھی دنیا میں بھی فائدہ دیتے ہیں۔ دنیا میں جو بھی اللہ تعالیٰ فائدہ دیتے ہیں، علماء دین کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں جو بھی آپ کو ملے گا وہ کم ہی ملے گا، یعنی کم سے کم ملے گا، لیکن زیادہ جو ہے وہ مرنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اگر کسی کو کم سے کم میں بھی اگر یہ پوری دنیا بھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں تو وہ دنیا بھی پوری ملنے کے باوجود بھی کم ہی ہے وہ اللہ کے نزدیک، یعنی کم ہی مل رہا آپ کو، اگر پوری دنیا بھی مل رہی تو کم ہی ہے وہ، مرنے کے بعد اس سے زیادہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ اجر دیں گے، آخرت میں جو ہے نا اجر دیں گے، جو نیکیاں ملیں گے وہ آخرت میں ہمارے کو جو ہے نا کام میں آئیں گی۔ تو اس کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے، اس کی حفاظت اتنی ضروری ہے، اگر ہم نیکی کے کام کریں گے، ہم جو ہے نا پیسہ خرچ کریں گے
اور جو ہے وقت خرچ کریں گے، ہم اپنی جان اس میں کھپائیں گے، سب کچھ کرنے کے بعد اگر ہم کو کوئی چیز مل رہی ہے، نیکیاں مل رہے ہیں، اجر مل رہا ہے، تو اس کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے۔ ورنہ جو ہے مرنے کے بعد جو ہے خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ بولے کہ بھائی تم نے جو دنیا میں جو نیک کام کرے تھے اس کا بدلہ جو ہے تم کو جو ہے نا آخرت میں نہیں ملے گا، تمہارے پورے نیکیاں جو ہے دنیا میں ہم کو جو اس کا اجر دے دیے، آخرت میں تمہارا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ جب انسان دکھاوا کرتا اور دکھاوے میں جو ہے انہیں دنیا کو دکھانے کے لیے ریاکاری جب کر کے کوئی بھی عمل کرے گا، تو وہ عمل ریاکاری کی وجہ سے، دنیا کو دکھانے کی وجہ سے وہ اس کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ تو ہم آپ کو یہ انشاءاللہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عمل جو ابھی آپ کریں گے، چاہے وہ یوم ولادت کے تعلق سے ہو، یا پھر آپ اپنا عمل چاہے ماں باپ کی خدمت کے تعلق سے ہو، یا بھائی بہنوں کے سے رشتہ داری کے تعلق سے رہو، یا پڑوسیوں کے تعلق سے ہو، یا آپ کے دوست احباب کے تعلق سے ہو، جس کسی کے ساتھ بھی آپ نے بھلائی کا کام کیا، نیکی کا کام کیا، وہ سب جو ہے آپ اللہ کے واسطے کریے، کیونکہ اللہ کے واسطے کرے تو وہ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ملیں گا۔ ورنہ اگر آپ دنیا کو دکھانے کے لیے اگر کام کریں گے، ماں باپ کی خدمت ہو، بیوی بچوں کو پالنا ہو، یا پھر آپ جو بھی کام کریں گے وہ اگر دنیا کے دکھاوے کے لیے کریں گے، ریاکاری کے لیے کریں گے، تو یہ اجر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد نہیں دیں گے۔ نماز ہو یا روزہ ہو یا زکوٰۃ ہو یا حج ہو یا خیرات ہو، کوئی بھی عمل ہو، آپ جو ہے ریاکاری اور دکھاوے میں مت کریے، اس کو جو ہے اللہ کے واسطے کیجیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیجیے، یہ دل میں آپ ارادہ کیجیے، ہر عمل کیوں نہ ہو آپ کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے نا اس کا اجر بہتر سے بہتر ملیں گا۔ تو یوم ولادت کا بھی ہم کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے اجر دیں گے۔ تو اس کی حفاظت یہی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیجیے آپ، اور دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، ورنہ ہماری سب عبادتیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا منہ پہ مار دیں گے، ہمارے ہر کام جو ہم نیکی کے کریں وہ بھی ہمارے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ضائع کر دیں گے۔ تو اس دکھاوے سے، ریاکاری سے بچیے، اور خاص کر یوم ولادت کے تعلق سے اگر آپ روزہ نہیں رہ رہے ہیں تو جو نیکی کے کام کریں گے، جو بھی آپ کام کریں گے، علماء دین سے مشورہ لیجئے اور شریعت کے دائرے میں نیکی کیجیے۔ بڑا ادب اور احترام کا مقام ہے، کیونکہ ہم کو اس کا بہت بڑا اجر ملنے والا ہے، وہ اجر کو ضائع مت کیجیے۔ آپ سے یہی ہے کہنا کہ اجر کو ضائع مت کیجیے آپ۔ تو اب جو ہم عبادت کریں گے یا ہم جو بھی نیک کام کریں گے، ہم جو بھی کریں گے، اس کے لیے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شرطیں رکھی ہے۔ وہ 2 شرطیں اگر ہم اس عمل کے ساتھ کریں گے تو ہی ہمارا وہ عمل جو ہے اللہ کے یہاں قبول ہوگا، اور اس کا بدلہ ہم کو دنیا اور آخرت میں ملے گا۔ وہ 2 شرطیں یہ ہے کہ ایک، آپ کے دل میں دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے وہ عمل، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا۔ یہ خاص بات ہے کہ آپ کا جو عمل ہے، چاہے آپ روزہ رہیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، عمرہ کریں، یا آپ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، پڑوسیوں کی خدمت کریں، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں کا احترام کریں، دنیا میں جو بھی نیک کام ہے، مخلوق کی خدمت ہو یا اللہ کی عبادت ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہو، ہر چیز آپ کی جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اور اس کے اندر ساتھ ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی یہ نیت ہونا۔ اور دوسرا جو ہے، آپ جو طریقہ اختیار کریں گے وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہونا چاہیے، یہ شرط ہے۔ اگر آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیت تو کر لیں گے، لیکن آپ جو کام کریں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں رہے گا، تو وہ جو ہے عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں رہے گا۔ علماء دین یہی فرماتے ہیں، اگر ہم جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ تو کریں گے، سنت طریقے پہ تو عمل کریں گے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں رہے گی، دنیا کو دکھانے کی نیت رہے گی، تو ایسا بھی عمل علماء دین فرماتے ہیں کہ یہ بھی قبول نہیں ہے۔ تو عمل کے ساتھ جو بھی آپ کریں گے اس میں خاص دھیان رکھیں، خیال رکھیں کہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو اور طریقہ سنت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، کیونکہ اصلی محبت جو ہے وہ سنتوں پر چلنا ہے، اصلی محبت سنتوں پر چلنا ہے۔ تو سنتوں پر چلنے کے لیے یہ محبت ہم کو جو ہے نا کرنا ہے۔ اصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوش جو ہے، ہم جب سنتوں پر چلیں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے چلیں گے، تو سب سے زیادہ خوش اسی بات پہ ہوں گے۔ تو پھر ہم کو جو ہے یہ سنتوں پر عمل کرتے اپنا وقت گزارنا ہے، اور سنتوں پر عمل کرنا ہی ہمارا اصل مقصد ہے کہ، اور ہم اصل غور کریں
تو یوم ولادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا اظہار اگر ہم دیکھا جائے تو 24 گھنٹے ہم کو کرنا ہے. یعنی کیسا کرنا ہے؟ سنتوں پر عمل کر کے. جیسے کہ ہم کو ہر 24 گھنٹے کے اندر سنتوں پر عمل کر کے ہم کو یوم ولادت کی خوشی کا اظہار کرنا ہے. لیکن اب ہم 24 گھنٹے نہیں کر سکے تو پھر یہ دوسری بات آتی ہے کہ کم سے کم پیر کو تو کر لے, کم سے کم ہر پیر کو کر لے. یعنی احتیاط کے ساتھ ہم 24 گھنٹے نہیں کر سکے تو کم سے کم ہم ہر پیر کو کر لیں, تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ہم کو بہت فائدہ ہوگا. تو ہم جو آپ نیک کام کریں گے اس کے اندر یہ خاص خیال رکھیے کہ یوم ولادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہم کو یوم ولادت کے ذریعے اللہ سے جوڑے ہیں, اور ہم اللہ سے جو ہے ہر پیر کو جب یوم ولادت کی خوشی کریں گے تو ہم بہت زیادہ اللہ سے جڑ جائیں گے. اور اگر ہم روزہ رکھ کے کریں گے تو بالکل یہ عین جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری مشابہت ہوگی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے مشابہت ہوگی ہماری. تو پھر یہ جو اللہ کو راضی کرنا اور سنت طریقہ, یہ دو شرط ہے وہ یوم ولادت میں, غور سے سنیے آپ, یوم ولادت میں یہ عین مطابق ہے. یعنی اللہ کو راضی کرنا اور طریقہ سنت ہو, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو. کیوں؟ کیونکہ یوم ولادت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھے. تو ہم بھی جب یوم ولادت میں پیر کے دن روزہ رکھیں گے تو ہم جب روزہ رکھیں گے تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں دکھاوا نہیں ہے, ایٹومیٹک دکھاوا نہیں ہے. کیونکہ آپ جب روزہ رہتے ہیں تو کسی کو نہیں بولتے میں روزہ ہوں. اب جب گھر میں سحری کرتے ہیں تو انہیں کو معلوم ہوگا بھائی آپ روزہ ہیں, باقی آپ باہر نکلنے کے بعد کسی کو نہیں بولتے روزہ. تو یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے بالکل اللہ تعالیٰ اور آپ کے درمیان میں یہ عمل رہتا, تو یہ اس میں دکھاوا نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ, پھر بھی اللہ بہتر جانتے. تو یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں دکھاوا جو ہے ظاہری طور پہ ہم کو نظر نہیں آ رہا. تو پھر اب یہ روزہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رہ رہے ہیں, اور طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق ہے 100% روزہ. تو پھر اس میں دونوں شرطیں آ رہی یوم ولادت میں کہ ایک اللہ کو راضی کر رہے ہیں ہم, اور دوسرا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے روزہ رہنے کا. تو یہ یوم ولادت میں ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل 100% انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا. اللہ سے ہماری دعا ہے. تو یہ جو ہے ہم کو یہ ایک یوم ولادت کے ذریعے ہم کو جو ہے ایک اچھا عمل ہم جو ہے کرتے ہوئے اللہ کے یہاں ہم پیش کریں گے, اور اس دن ہمارے اعمال بھی پیش ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمت ہماری طرف متوجہ ہوں گی, اور ہم اللہ کے یہاں جو ہے ایک اللہ کے جو ہے ایک پیارے بندے بنیں گے, جیسا ہم چاہتے ہیں کہ پیارے ہم جہاں اللہ کے بندے ہم بن جائیں اور امتی پیارے بن جائیں. اور ہمارا جو ہے جب ہم مرنے کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم ملیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کی برکت سے جو ہے جو نیکی کے کام کریں ہم, جیسے یوم ولادت کی برکت سے, پیر کے دن اعمال پیش ہوتے اس کی برکت سے, جمعرات کو روزہ رہتا اس کی برکت سے ہم جو نیک کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں سارے گناہوں کو جو ہے معاف کر کے مرنے سے پہلے ہم کو جو ہے نا ایک نیک انسان کی اس میں لا کے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو موت دیں گے. تو ہمارے کو جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ یہ کامیابی اور کامرانی ہوگی. اور انسان تو یہی چاہتا ہے کہ بھائی یہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے, تو اس آزمائش سے ہم کامیاب ہو کے اس دنیا سے جائیں. تو ہم کو اس دنیا کی آزمائش میں کامیابی جو ہے یوم ولادت کے ذریعے سے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں ہر پیر کو کر کے, اور اسی کو جو ہے نا ذہن میں رکھ کے منگل, چہارشنبہ, پھر جمعرات کو ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں. اس طرح سے پھر جمعہ, ہفتہ, اتوار, اسی طرح ہم ترتیب بنا کے اگر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں. تو پھر ہم نیک عمل کریں اور اس کی حفاظت کریں, اور اس کی حفاظت کر کے ہم جو ہے اس کی حفاظت کر کے جو نا اس عمل کو قائم رکھیں. ورنہ ہم وہ نیک عمل کرنے کے بعد مرے تک ہم کو اس کی حفاظت کرنا رہتا. کیونکہ اگر ایک انسان 40 سال میں اگر عمل کر رہا, اگر وہ 20, 60, 70 سال میں اگر مر گیا, اس سے پہلے اگر وہ عمل کو وہ ضائع کر دیا تو بیکار ہو جائے گا. تو مرے تک اس کی حفاظت کریے. حفاظت وہی ہے کہ دکھاوا مت کریے, ریاکاری مت کریے, اللہ کو راضی کریے اور سنت طریقے پہ کریے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ہر عمل قبول ہوگا. بس میرا یہی کہنے کا مقصد ہے کہ نیک عمل کیجئے اور اس کی حفاظت کیجئے جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.